27واں پارہ سورہ نجم، رکوع نمبر 6، 5واں رکوع ختم ہو چکا، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَكَمْ مِن مَلَكٍ، اور کتنے فرشتے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم نہیں کام آئے گی ان کی شفاعت، شیئاً کچھ بھی، الا من بعد مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ یہ کہ اجازت دے اللہ کریم، لمن یشاء جس کے لیے چاہیں وہ، وَيَرْضَى اور پسند کریں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے معاذ اللہ، اور فرشتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے ان کی تردید فرمائی کہ فرشتے میرے مقرب ضرور ہیں مگر وہ میری اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں جس کے حق میں اللہ سفارش کی اجازت دیں گے اور اللہ کریم اس بندے سے راضی بھی ہوں گے تب کسی کو شفاعت کی اجازت ملے گی، اور مشرکین کی تو بخشش ہی نہیں ہونی، اور پھر ان کے لیے شفاعت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ شفاعت تو مسلمانوں کے حق میں ہوگی، جس بندے کا ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، چاہے یہ لوگ جس کی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، انبیاء کی امید بھی لگائے بیٹھے ہوں، مشرکین کی شفاعت تو اللہ کسی صورت میں ان کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ شفاعت قبول ہوگی صرف مسلمان کے حق میں۔ تو فرمایا کہ یہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، یہ مورتیاں ان کی کوئی کام نہیں آئیں گی، کیونکہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے اپنے اختیار کسی کو نہیں دیے، اور اللہ کا تعلق اور اللہ کا رشتہ ہی قیامت کے دن کام آئے گا۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ یہ پیشانی کسی کے آگے نہ جھکے، اس اللہ ہی کی عبادت کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ ہی کو راضی کرو۔ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا نہیں کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی، الا من بعد مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ یہ کہ اللہ کریم اجازت دے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہیں، وَيَرْضَى اور پسند کریں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ عورتوں جیسے نام، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ
اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اس کے بارے میں کوئی علم۔ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور فرشتوں کی مائیں جننیاں جس کو بولتے ہیں، جن کی مؤنث، یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور فرشتوں کی یہ جو مائیں ہیں یہ جننیاں ہیں، جن کی مؤنث، معاذ اللہ۔ تو گویا انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ ثابت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ان یتبعون الا الظن، یہ صرف ہوائی باتیں ہیں، ان لوگوں کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کریم تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور وہ لوگ صرف اندازے اور اٹکل اڑا رہے ہیں، جبکہ فرمایا کہ حقیقت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرآن حقیقت بیان کرتا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو ان لوگوں کی جو دلیل ہے یہ وہم و خیالات ہیں، ان لوگوں کی ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا وما لهم به من علم، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ان کے بارے میں کوئی بھی علم۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان، لا یغنی من الحق، نہیں کام آتا حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، فَأَعْرِضْ، پس آپ ان سے اعراض کیجئے، فَأَعْرِضْ، پس آپ اعراض کیجئے، عَمَّن تَوَلَّىٰ، اس سے جس نے منہ موڑ لیا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، اور وہ نہیں چاہتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا ہی کی زندگی۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرا نبی، جو لوگ آپ کی نصیحت کی بات نہیں سنتے، آپ کی دعوت اور تبلیغ کی بات نہیں سنتے، اے میرا پاک پیغمبر، فَأَعْرِضْ، آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے، آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھول چکے ہیں، ان لوگوں کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہے، ان لوگوں کی آخری سوچ بھی دنیا ہے، انہیں ان کی گمراہی میں یا رسول اللہ رہنے دیجئے۔ اللہ ان لوگوں سے خوب واقف ہے، کون لوگ گمراہ ہیں، کون لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں، میں اللہ آخرت والے دن ان لوگوں سے ضرور سوال کروں گا جو کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ اے میرا نبی، قیامت والے دن میں نے ان لوگوں سے ضرور پوچھنا ہے۔ ان لوگوں کی آخری جو سوچ ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، آخرت سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ، پس آپ اعراض کیجئے اس سے جس نے منہ موڑ لیا، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، وہ نہیں چاہتا، الا الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی۔ ذالک مبلغہم، یہی پہنچ ہے ان کی، من العلم، علم کی۔ ان لوگوں کی ساری سوچ، سارا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ ان لوگوں کی پہنچ صرف دنیا ہی دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہی کو جانتے ہیں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔
ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، ان ربک بے شک آپ کا رب هو اعلم وہ خوب جانتا ہے بمن ضل اس آدمی کو جو گمراہ ہے عن سبیلہ اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ اور وہ اللہ کریم خوب جانتے ہیں بِمَنِ اهْتَدَىٰ اس کو جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ کریم کا ہے۔ اللہ کریم نے آخرت کو بیان فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ ساری ملکیت اللہ کی ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ کریم نے بے مقصد نہیں بنایا، یہ اس لیے اللہ کریم نے بنایا تاکہ مکلف مخلوق کی اللہ آزمائش کر سکے۔ دنیا کے اندر جنات اور انسان کو اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں میں نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آسمان و زمینوں کی ملکیت اللہ ہی کی ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ وہ اللہ کریم بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، بما عملوا ان کے کیے ہوئے کاموں کا اللہ بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور بدلہ دے الذین ان لوگوں کو احسنوا بالحسنى جن لوگوں نے نیکی کی، بالحسنى اچھا بدلہ اللہ کریم دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے آخرت ضروری ہے۔ اس سارے نظام کو میں اللہ نے بے مقصد نہیں بنایا کہ ساری سوچ کا دائرہ صرف دنیا ہی رہ جائے۔ دنیا اتنی نہیں، انسان کی جتنی بھی زندگی ہے ختم ہو جانی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ موت جب آئے گی، موت کے بعد قبر کی منزلیں ہیں، میدان محشر کی منزلیں ہیں، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کو بیکار نہ سمجھو، دنیا بیکار نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ ان چیزوں میں غور و فکر کرو اور اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ عقل مند لوگ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں غور کرنے کے بعد ان کی زبان بول اٹھتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے جہان میں جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا ان چیزوں میں غور و فکر کر کے انسان اپنی آخرت کی فکر کرے، اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے، باقی کسی کو معبود نہ بنائے۔ حقیقی معبود صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت صرف اللہ ہی کی جائے۔ اللہ ہم سب